آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے استقبال رمضان ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کی جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ پورے 12 مہینوں میں سے 11 میں نہیں ہوتا، جو اس ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ ماہ مقدس رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا تو پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک خطبہ استقبالیہ دیتے، اس ماہ مقدس کی عظمت بیان فرماتے، اس کے فضائل بیان فرماتے، تاکہ ذہنی طور پر اللہ کے بندے اس ماہ مقدس میں عبادت کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے کہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک رات اگر عبادت کی جائے، دوسری جانب 1000 رات عبادت کی جائے تو اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو امت مسلمہ پہ فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ مقدس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ قیام سے مراد نماز تراویح ہے، اس کے ساتھ تسبیح و تحلیل اور دیگر نماز۔ فرمایا اس ماہ مقدس اللہ کا قرب حاصل کرے۔ فرمایا اس ماہ مقدس میں اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور اللہ جو ہے فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی یہ فضیلت ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی جزا جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرانا یہ گناہوں کی مغفرت ہے اور گردن کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ فرمایا افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا رب لم یزل روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرتا، اس کے ثواب میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور فضل سے افطار کرنے والے کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کی حضور تو ہم میں سے جو امیر ہیں وہ تو سبقت لے کر ان کے پاس پیسے ہیں، مال و متاع ہے، وہ تو کھانا کھلا سکتے ہیں، افطاری کھلا سکتے ہیں، سبزی کھلا سکتے ہیں، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو غریب ہیں۔ اللہ کا معبود نے فرمایا ہے کہ صحابہ کسی نے کسی ایک کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا، دودھ کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، یا ایک کسی کو کھجور کے ساتھ بھی افطار کرا دیا، اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔
تو فرمایا اتنا ثواب اسے نہیں ملے گا. اور ساتھ فرمایا کہ جو بندہ مومن اس ماہ مقدس میں کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، رب العزت اس کو میرے حوض سے سیراب کرے گا. قیامت کے دن میرے حوض سے، تالاب سے اتنا سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے، اسے پیاس نہیں لگے. اور فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، ابتدائی حصہ رحمت ہے. فرمایا ماہ مقدس رمضان المبارک کا درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور فرمایا آخری حصہ جو ہے نارے دوزخ سے آزادی کا ہے. رب العزت اس ماہ مقدس میں اپنی خصوصی رحمت اور فضل کا نزول